سارے ملنے پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اکثریت کا جو قول ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور اسی پر اطمینان ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت خواجہ عثمانی ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جائے پیدائش کے متعلق جو اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا قول یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسی نابغہ روزگار ہستی جس زمین پر جلوگر ہوئی وہ زمین تھی نیشاپور کی زمین، اور نیشاپور کی سرزمین پر حضرت سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نسب پر بھی اہل سیر نے اور مورخین نے بہت سی گفتگو کی ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ حضرت سیدی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے متعلق بہت سی آراء رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ خاموش اور چپ بھی ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسین مظلوم کربلا سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی آل پاک میں سے ہے، اور 14 واسطوں سے، صرف 14 واسطوں سے حضرت سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدی مولا کائنات امام الاولیاء سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے، یعنی کہ آپ حسینی سادات میں سے ہے۔ سیدی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے جو علوم عقلیہ اور نقلیہ تھے اس کو حاصل کیا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ قرآن مقدس سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ آپ کم سے کم سوتے تھے اور کم سے کم کھاتے تھے۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ 4-5 دن کے بعد آپ کبھی 3 لقمے کھاتے اور کبھی 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 لقمے، یعنی 4-5 دن کا فاقہ ہوتا یا 4-5 دن کے لگاتار روزے ہوتے، اور اس کے بعد یعنی افطار میں کبھی پانی پی لیا، کبھی کھجور کھا لی، لیکن اور اس کے بعد رات کو بھی بھوکے رہے، دن کو روزے سے رہے، اور سنت کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پانی کبھی پی لیا، کبھی ایک کھجور کھا لی، لیکن پھر جب 4-5 دن اسی عالم میں گزر جاتے تو کبھی 3 لقمے، کبھی 4 لقمے اور زیادہ سے زیادہ 5 لقمے، 5 لقمے سے زیادہ آپ تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی ریاضت اور مجاہدے کی کیفیت تھی، اور آپ کو سوتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ آپ روزانہ ایک قرآن شریف دن میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مقدس رات میں ختم کرتے تھے، یہ آپ کا تعلق بالقرآن تھا، قرآن سے اتنا آپ کا تعلق مضبوط تھا۔ یہ بات بھی بہت افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے، اگرچہ کچھ لوگوں کی طبیعت پر یہ گراں گزرتی ہے کہ لوگ بہت سارے اوراد و وظائف پر بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہے، عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس نے یہ وظیفہ دیا تو اس نے وہ وظیفہ دیا وہ پڑھیں گے، اس نے وہ وظیفہ دیا وہ پڑھیں گے، لیکن پوری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس کی تلاوت کئی دن تک ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ وظائف یقیناً پڑھے جانے چاہیے، لیکن کیا کوئی وظیفہ قرآن مقدس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت، میں وظائف کا قطعاً منکر نہیں ہوں، وظائف کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں اکثر وظائف جو سراج العوارف میں سرکار نور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، وہ اکثر وظائف کا تعلق قرآنی آیتوں سے ہے۔ تو اگر ایسے وظائف ہم کریں گے تو اس کی بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی ان وظائف پر زور دیا ہے جن میں اکثر قرآنی آیات ہے یا احادیث میں جو ہے وہ دعائیں، مسنون دعائیں موجود ہیں۔ اس کی طرف ہماری قوم کو توجہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ عام انسان یا کسی شیخ کے دیے ہوئے وظیفے کی برکت
اپنی جگہ ہے، لیکن جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ ملے یا قرآن مقدس کی جو آیتیں ہوں تو پھر اس کی برکتیں عظیم ہوتی ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہہ چکا کہ وظائف سے میں منکر نہیں ہوں، لیکن ہماری پوری توجہ، بلکہ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز صرف گھر سے دیکھ کر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو پابندی سے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر سے باہر نکلو تو محفوظ رہو گے، تو اس وقت ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا یقین جو ہے وہ اس سے کسی اور چیز پر پختہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بھی قوم کی فکر اور ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ جو چیز بہت مشکل ہوگی وہ بہت مفید ہوگی، حالانکہ ہمارا دین آسان ہے۔ آدمی سے بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکل جائے اور اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر کیا کہنے، لیکن اگر اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، اس سے بسم اللہ پڑھ کر بھی گھر سے نکلے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں، بلکہ حضرت سیدی